بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ حاضرین مجلس جو جہاں سے بیٹھ کر مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کے مرحومین کے لیے اور خاص طور پر حضرت مولانا سید نفیس حیدر تقوی حفظہ اللہ کے تمام مرحومین، خاص طور پر ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ سیدہ رئیسہ سلطان نقوی بنت سید شمشاد علی نقوی، اور ان کی خالہ جو گزشتہ دنوں جے پور میں رحلت فرما گئیں، یعنی سیدہ زاہدہ بیگم بنت سید شمشاد علی، ان دونوں مرحومات کے لیے، ان کے والد نجم الحسن، ان کے تایا ہاشم، ان کے دادا آغا حسین، اور ان کی دیگر خالائیں جو کچھ پاکستان میں تھیں، نانی اختری، نانی سروری، اور دیگر ان کے جو خاندان کے مرحومین ملحوظ نظر ہیں اور مورد نظر ہیں۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے سید غلام حیدر تقوی اور دیگر شخصیات کے بارے میں بھی ابھی گزشتہ دنوں بہت سارے عزیزوں میں رحلتیں ہوئی ہیں۔ عزیز فاطمہ اجی باجی کا انتقال ہوا ہے پچھلے دنوں، اسی طرح اور بھی آقا حیدر تقوی کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ میں تمام عزیز و اقارب میں جو رحلت فرما گئے ان سب کے لیے، مولانا نفیس کے سسرال کے مرحومین، مولانا کے ددیال اور ننیال، جو ہمارا ننیال اور مولانا کا ننیال ایک ہی ہے، ان تمام مرحومین کے لیے، اور ہم سے پہلے جناب ماجد صاحب نے اپنے سلام گزاری سے اپنی مودت کا اظہار کیا اہل بیت کی نسبت، جو جہاں سے ہمیں مجلس میں شریک ہیں ہمارے ساتھ، ان سب کے مرحومین کے لیے، اور خاص طور پر سیدہ رئیسہ سلطان اور سیدہ زاہدہ بیگم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد نساء کی سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد والی آیت ہے جس کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلسل 2 آیتیں، جن میں پہلی آیت 32ویں اور دوسری آیت 33ویں آیت میں ابتدائی کلمات ازواج رسول سے متعلق ہیں، اور پھر درمیان میں اختتام کے درمیان میں اختتام سے کچھ پہلے اہل بیت کا ذکر ہے، اور پھر دوبارہ ازواج کا ذکر ہے۔ اس طرح 32ویں اور 33ویں 2 آیات سورہ مبارکہ احزاب کی اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت پر ہیں۔ حضرت علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ ازواج رسول اور اہل بیت، ان دونوں کے بارے میں جو قول ہے کہ کیا ازواج اہل بیت میں ہیں یا نہیں، تو فرماتے ہیں اس جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ تعبیر بہت مناسب ہے کہ ایک اہل بیت نبی ہیں اور ایک اہل بیت نبوت ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جب اہل بیت کا تعارف کروانے کا حکم دیا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ یہ جو اہل بیت کا تعارف اللہ نے نبی سے حکم دیا کہ یہ آیہ مباہلہ اور میدان مباہلہ در حقیقت اہل بیت کے تعارف کے لیے سجایا گیا تھا۔ لڑائیاں ہوتی کہ کون اہل بیت ہیں کون اہل بیت نہیں ہیں، پروردگار عالم نے قرآن میں نبی کو حکم دے دیا کہ تم اپنے اہل بیت کا تعارف کروا دو کہ اہل بیت ہیں کون۔ لہٰذا
بیٹوں کی جگہ حسنین کو اور بیٹیوں کی جگہ جناب زہرا کو اس بحث میں پڑھتے رہیں کہ 4 تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں، مباہلے میں اور میدان میں تو ایک ہی نظر آئیں، سبحان اللہ۔ اور اس بحث میں پڑھتے رہیں کہ نبی جیسا کون تھا اور نبی کس جیسے تھے اور نبی جیسا کون تھا، پڑھتے رہیں اس بحث میں، لیکن اللہ نے تو میدان میں تو ایک ہی کو دکھایا ہے جو نبی جیسا ہے۔ بے شک۔ لہٰذا اہل بیت پیغمبر کا تعارف جب اللہ نے چاہا تو یہ آیہ کریمہ یعنی آیہ مباہلہ اور آیہ تطہیر کا بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں 9 ہجری کی آیتیں ہیں، اور جب یہ کہہ دیا گیا تو سرکار گھر میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکساء الیمنی، مجھے چادر یمنی لا کر دے دو۔ تو جناب زہرا نے چادر یمنی لا کر دی، اور سرکار نے جب اپنے اوپر چادر یمنی کو لے لیا تو کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، بچوں کی عمر 4 اور 5 سال کی عمریں ہیں اور کم سنی کا عالم ہے۔ یہ بھی حسن ہے اس خاندان کا کہ یہ بچے ہوتے ہیں مگر جوانان جنت کے سردار ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیفیت میں امام حسن تشریف لائے اور کہا کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار نے بیوی نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ جا کے سلام کیا، نانا نے جواب سلام دیا، خواہش کی کہ نانا میں چادر کے نیچے آ جاؤں، فرمایا کہ تم میرے ساتھ چادر میں آ جاؤ۔ اگر فرض محال نہیں ہوتا، امام حسن کو نہیں معلوم تھا کہ نبی آرام کرنے آئے ہیں، تو جناب زہرا کو تو بتایا تھا کہ وہ آرام کرنے آئے ہیں، تو روک دیتے کہ نانا آرام کر لیں پھر چلے جانا۔ کچھ دیر بعد امام حسین تشریف لائے، اسی انداز سے ماں سے پوچھا، اماں نے کہا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہیں۔ فرض محال تو محال نہیں ہے، امام حسین کو نہیں پتا تھا مگر جناب زہرا کو تو پتا تھا کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے، نانا نے خوشبو کا اظہار کیا، پیار کا محبت کا اظہار کیا، چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد مولا علی آئے، یہی سوال انہوں نے بھی کیا۔ پھر یہاں فرض محال کو فرض کر رہا ہوں، مولا علی کو اگر معاذ اللہ نہیں پتا تھا تو جناب زہرا کو تو پتا تھا۔ انہوں نے آگے سلام کیا، انہوں نے اجازت مانگی اور وہ چادر میں آ گئے۔ اب یہ ساری باتوں پر بات یہ ہے کہ جناب زہرا کو تو پتا تھا، اس کے باوجود آ کر فرماتی ہیں میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ اور پھر جب چادر میں یہ 5 نفوس قدسیہ جمع ہو گئے تو پھر اب یہاں نقن صاحب کو پھر یاد کروں گا، اللہ ان کی روح کو شاد کرے، فرماتے ہیں جب اینٹوں کے گھر میں نبی نے چادر کا گھر بنایا تو اتنا مضبوط گھر بنا کہ جو اس چادر سے باہر ہے وہ بیت نبی ہیں اور جو اس چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت نبوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ چادر میں اہل بیت نبوت آئے ہیں۔ ان اہل بیت نبوت کا تعارف آیت تطہیر اور آیت تطہیر سے پہلے والی آیت جو ازواج سے متعلق ہیں، یہ اللہ نے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسر چھوڑ دی ہے، کوئی موقع چھوڑ دیا ہے، کوئی سوراخ چھوڑ دیا ہے بھاگنے کا، کوئی رستہ دے دیا ہے کسی کو فرار کرنے کا۔ سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، سارے مسئلوں کا حل دے دیا ذات کردگار نے۔ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے، آیت شروع ہو رہی ہے یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جان لو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب یہ جو اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس کے لیے اللہ نے شرطیں لگائی ہیں۔ تم کیونکہ میرے نبی سے منسوب ہو تو دیکھو ان اتقیتن، پہلا عنوان اور پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور آگے جا کے کہا خبردار لا تبرج الجاہلیہ، اور ایام جہالت کی طرح زندگی نہیں گزارو گی اب، اور خبردار کسی شخص سے، کسی نامحرم سے بات نہیں کرو گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ٹیڑھے دلوں کی وجہ سے وہ تم پر کچھ اور سوچنے لگیں اور تمہارے لیے شایان شان نہ ہو وہ منظر اور وہ مرحلہ۔ لہٰذا خبردار دوسروں سے، غیروں سے بات نہیں کرو گی۔ میرا تو یہاں سوال ہے، میں مولانا کو سبق سنا رہا ہوں اور میرے عزیز ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے بھائی ہیں، مجھ سے عمر میں، علم میں، تقوی میں، خدمات میں مجھ سے بہت آگے ہیں، اور میں ان سے رشتہ داری کی بنیاد پر بھی اور ایک برادری کی بنیاد پر بھی اور ایک سینیارٹی کی بنیاد پر بھی میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ایک بہت اچھا ساتھ رہا ہمارا قم میں، یادگار
ایام ہیں، یادگار لمحات ہیں. مجھے وہ دن نہیں بھولتے جب ان کی والدہ میرے تو وہ رشتے میں نانی لگتی تھی، کیونکہ میرے نانا سید حامد حسین نقوی اور نانی سیدہ، نانی زاہدہ اور نانی رئیسہ، یہ ان کی خالہ زاد اور کزن کے طور پر ہماری نانی بتاتی تھی کہ جو یہ شمشاد علی نقوی اور میرے نانا یہ آپس میں کوئی خالہ زاد تھے یا پھوپھی زاد تھے، فرسٹ کزن تھے، اور بڑا ان سے بڑا گہرا. خود نانی زاہدہ جب میں جے پور گیا، نانی رئیسہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ہم ایران میں ہی تھے. مولانا کو ہم نے تسلیت و تعزیت پیش کی تھی، مگر میں نانی سیدہ سے بھی ملا، نانی زاہدہ سے بھی ملا. زاہدہ بیگم ایک شاعرہ بھی تھیں. مجھے پچھلے دنوں میں اپنے تمام تحریروں کو دوبارہ سے اسے منظم کر رہا تھا، تو ان کے 5 لکھے ہوئے نوحے جو انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے دیے تھے جب میں جے پور گیا تھا، شہدائے ٹھیڑی کا جو ٹھیڑی کا سانحہ ہوا، اس میں جو شہداء سامنے آئے، ان میں 5 ہمارے خاندان کے، ہمارے برادری کے، ہمارے عزیزوں میں سے بھی شہید تھے، اور وہ نانی زاہدہ کے بھی عزیز تھے. تو انہوں نے وہاں جے پور میں انڈیا میں بیٹھ کر ان 5 کے لیے افضال حسین شہید، باقر شہید اور خورشید شہید، صابر حسین، اور اسی طرح افضال شہید، یہ جو شہید تھے ان کے اوپر 5 نوحے کہے ہوئے تھے. وہ نوحے ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے میرے پاس آج بھی محفوظ ہیں. اور میں نے افضال شہید کی بیٹی کو، جو اس وقت میں 1 مہینے کی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا، آج تو وہ خود شاید نانی ہیں، ان کو میں نے وہ نوحے سنائے. پچھلے دنوں کی بات ہی ہے، اور مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ نانی زاہدہ کا انتقال ہو گیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس خاندان سے ہمارا ایک تعلق اور ایک وابستگی بہت پرانی اور گہرا تعلق ہے. جے پور میں بھی جو اس وقت تقوی منزل میں میرے عزیز مجلس کو سن رہے ہیں، میں ان سب کو پاپا کی طرف سے بھی دعا دے رہا ہوں، اور اپنی طرف سے بھی سلام اور عقیدتیں سب بچیوں کو بھی، سب بہنوں کو، سب بھابھیوں کو، انیس بھائی کو اور دیگر بھائیوں کو، سب کو میری طرف سے یہ ہمارے احساسات اور جذبات کو ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ نے ماں کو بڑا درجہ دیا ہے، ماں کا بڑا مقام ہے. یہ جو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ کہہ کر اللہ نے ازواج رسول کو مخاطب کیا ہے. انہی ازواج کے لیے ایک جگہ اور بڑا حسین جملہ ہے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حسین آیہ کریمہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی تمام مومنین سے اولیٰ اور افضل ہے، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ مبارکہ احزاب ہی کے اندر یہ دونوں آیات عجیب منظر پیش کر رہی ہیں. ایک جانب ارشاد ہو رہا ہے کہ تم نامحرم سے بات نہ کرنا، دوسری جانب کہا جا رہا ہے یہ تمہاری مائیں ہیں. تو ماں نامحرم کہاں ہوتی ہے؟ ماں تو محرم ہوتی ہے. قرآن میں ہی ہے کہ یہ تمہاری مومنین کی مائیں ہیں، اسی قرآن میں ہے کہ تم غیروں سے بات نہ کرنا. تو غیر کہاں رہا؟ کوئی غیر نہیں ہے ان کا. تو یہ جو ماں ہے نبی کی زوجہ، امت کی اور مومن کی ماں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک روشن مطلب یہ ہے کہ یہ ماں ہیں صرف 2 چیزوں میں. تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں اور مولانا سے دعا چاہتا ہوں. صرف 2 چیزوں میں یہ ہماری ماں ہیں. ایک تحریم النکاح، ان سے نکاح امت کا حرام ہے. دوسرا استحقاق التعظیم، ان کی تعظیم واجب ہے، ان کا احترام واجب ہے. ورنہ یہ بے پردہ ہو کر یا کوئی امت کا مومن مسلمان ان کے سامنے ایسے چلا جائے کہ ان کے سر پہ چادر نہ ہو، جبکہ ماں کے سامنے تو ہم ایسے جا سکتے ہیں، ماں ہمارے سامنے ایسے آ سکتی ہے، بغیر چادر کے آ سکتی ہے. لیکن یہ امت کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آ سکتی. جو بغیر چادر کے امت کے سامنے نہ آ سکتی ہے، وہ میدان میں کیسے آ سکتی ہے؟ امت کے مردوں میں جا کے. تو بڑی نبی کی زوجاؤں کے اوپر کہ خبردار ان اتقیتن، یہ شرط اولین ہے کہ تمہیں تقوی رکھنا ہے. یہ شرط اولین ہے کہ تمہیں تقوی رکھنا ہے. میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ یہی فرق ہے، یہاں پر شرط تقوی ہے اور وہاں فضیلت طہارت ہے. نبی کی زوجاؤں کے لیے تقوی شرط ہے اور نبی کے بچوں کے لیے طہارت کا اعلان ہے. اور ایک ہی آیت میں، یعنی 32ویں اور 33ویں دونوں آیتوں کے اندر مسلسل اگر آپ دیکھیں تو وہاں ازواج کو کہا جا رہا ہے خبردار یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور فوراً کہا
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शर्त व शराइत के साथ और तंबीहाना लहजे के साथ बात की जा रही है और अहले बैत की तहारत का ऐलान हो रहा है। तो इस चादर में जब सब आ गए तो नबी मुकर्रम ने फरमाया हा उला अहलो बैती, ये मेरे अहले बैत हैं। उस वक्त में जनाबे हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी और फरमाया या रसूलल्लाह मैं भी चादर में आ जाऊं? तो नबी मुकर्रम ने फरमाया अंते अलल खैर, तुम खैर पर हो। कोना खींच के फरमाया मगर अहले बैत में नहीं हो। लिहाजा नबी की वो ज़ौजा जो वहां मौजूद थी उन्होंने ये रिवायत नकल करके हमें बता दिया कि यकीनन और ज़ौजाओं का भी ये ख्याल हो सकता है हो, मगर एक ज़ौजा ने पहला कदम उठाकर सारी ज़ौजाओं को नबी से एक पैगाम दिलवा दिया। यहाँ एक और हुस्न की बात अर्ज करूंगा, अजमत की बात अर्ज करूंगा। खिलाफ कायदा है कि जनाब ज़ैनब वहां ना हो और तिब्क़े कायदा है कि जनाब ज़ैनब वहां हैं। इमाम हसन जब आ रहे हैं, इमाम हुसैन जब आ रहे हैं तो जनाब ज़ैनब कहाँ है उस वक्त में? कायदा ये है और कानून ये है और करीना ये है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी वहीं हैं, मगर जनाब ज़ैनब के बारे में कहीं नहीं मिलता कि बीबी ने चादर पकड़ के कहा हो कि नाना मैं भी आ जाऊं, या अम्मा जहरा ने कह दिया हो बाद में कि बेटी तुम भी अंदर आ जाओ, या जनाब मौला अली ने फरमा दिया। खुद नबी को बड़ा प्यार है ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, ये जितना प्यार हसन हुसैन से है इतना ही प्यार जनाब ज़ैनब से है सरकार को, मगर कहीं नहीं मिलता कि जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा हो। जो जनाब ज़ैनब ने वहां होते हुए ये नहीं कहा कि मैं भी चादर में आ जाऊं, इसी वजह से तो बीबी का लक़ब अकीला बनी हाशिम पड़ा है। वो फरासत कुर्बान हो जाए जिस पर, शऊर कुर्बान हो जाए जिस पर वो जनाब ज़ैनब का वजूद है। क्यों नहीं अंदर आई चादर में? हैं वही है, कायदा यही है, कानून यही है, करीना यही कहता है कि बीबी वहीं पर हैं, मगर चादर में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि मासूमा इस्मत सुगरा इस्मत कुबरा, मासूमा इस्मत कुबरा पर फायज अगर कोई बीबी एक बाल उसका आसमान देख ले तो कयामत आ जाएगी। जब मौला अली को ले जा रहे थे तो जनाब ज़हरा बाहर आ गई थी और आपने आवाज देकर कहा था खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने शार अपनी चादर पकड़ के कहा मैं अपने बाल परेशान कर रही हूँ। सलमान फारसी वो जो 10वें दर्जे पर फाइज सहाबी रसूल, ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज सहाबी वो फरमाते हैं कि जब ज़हरा ने चादर खींचना शुरू की, सर से उतारना शुरू की, तो मस्जिद नबवी की दीवारें फिजा में उठ रही थी और इतनी ऊंची हो गई थी मस्जिद जमीन से कि घोड़ा नीचे से गुजर सकता था। यानी कयामत ढा रही थी बीबी कि मैं चादर उतारूंगी यानी आसमान गिराऊंगी, चादर उतारूंगी यानी जमीन को फाड़ दूंगी अगर अली को नहीं छोड़ा। और मौला ने उस वक्त में मुड़कर देखा और आवाज देकर कहा या ज़हरा, ए फातिमा, अपने बाल परेशान नहीं करना, तुम वापस घर में चली जाओ, तुम्हारे बाबा ने हमसे पहले बता दिया था और हमसे अहद ले लिया था। जनाब ज़ैनब को क्योंकि कूफा और शाम के बाजारों से गुजरना है, सर पे चादर नहीं होगी। बीवी को पता है कि मेरा किरदार ही कुछ और है, मेरा काम ही कुछ और है, मुझे किसी और काम के लिए खल्क किया गया है, मैं अगर चादर में आ गई तो फिर वहां क्या होगा। लिहाजा जनाब ज़ैनब कुबरा ने चादर में कायदे कानून करीने के मुताबिक भी जाने की ख्वाहिश भी नहीं की, तभी अकीला बनी हाशिम है। जनाब ज़हरा की अजमत का बाब बहुत रोशन है, बहुत वसी है। यहाँ एक अहले सुन्नत के आलिम दीन अल्लामा अबुल अब्बास कुर्तुबी अस्सिराजुल वहाज जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 371 में लिखते हैं कि हज़रत मरियम नबिया थी, और फिर कहते हैं कि हज़रत मरियम नबिया थी तो कोई खातून उनसे अफजल नहीं हो सकती। मैं फ़ज़ाइल के मौलाना नफीस सैदर टिबला से 2 जुमलों की इजाज़त चाहूँगा कि फ़ज़ाइल के बाब में कुछ देर और रहना चाहता हूँ, फिर चंद जुमले मसाइब के पढ़ूंगा। सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहता हूँ। ये फरमाते हैं अल्लामा अबुल अब्बास कुर्तुबी, अहले सुन्नत का बड़ा नाम है और बड़े बुजुर्गों में से अहले सुन्नत के हैं। वो कहते हैं हज़रत मरियम, उनका नजरिया था कि हज़रत मरियम नबिया थी। फिर खुद ही फरमाते हैं कि अगर हज़रत मरियम को नबिया मान लिया जाए तो फिर
کائنات میں کوئی عورت ان سے افضل نہیں ہو سکتی. اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت مریم کو نبیہ نہ مانا جائے تو پھر سب سے افضل خاتون جناب زہرا کی ذات ہے، اور اگر ان کو نبیہ مانا جائے تو حضرت مریم کے بعد جناب زہرا فضیلت کے اندر ہیں، اور ثم خدیجہ ثم آسیہ، اس کے بعد عظمت اور فضیلت میں حضرت خدیجہ ہیں، اس کے بعد حضرت آسیہ زن فرعون ہیں. پھر خود ہی آگے جا کر اس کو رد بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تعویل قرآن کے مطابق تو شاید بن جائے بات کہ حضرت مریم نبیہ تھیں، مگر تنزیل کے خلاف ہے. تعویل کے مطابق تو شاید کوئی بات بن جائے، لیکن تنزیل کے خلاف ہے، اس لیے کہ تنزیل کے مطابق تو بہت ہی روشن آیت ہے، جب آ گئی تو بات ختم ہو گئی کہ کوئی عورت نبی ہو نہیں سکتی. قرآن میں جب آیت آ گئی سورہ نحل میں بھی اور سورہ انبیاء میں بھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجے، نبی سے پہلے کوئی نبی پہلے بھی نہیں آیا، مگر آیا تو وہ مرد آیا. تو نبی مرد ہی ہوگا، عورت کوئی نبی نہیں ہو سکتی. تو پھر وہ اس کو رد کرتے ہوئے خود کہتے ہیں کہ وہ نبوت خفائی رکھتی تھی، اور اس بحث کے اندر پھر وارد ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر حضرت مریم کی نبوت خفائی اور نبوت جلائی اس کی بحث سے ہم باہر نکلیں تو کائنات میں جناب زہرا سے افضل کوئی خاتون نہیں ہے. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ عرفہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. اور بی بی کے باب میں اور دیگر ازواج کے باب میں بھی ایک جملہ میں کہہ کر چند جملے مصائب کی طرف توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ کہ فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک فضل جزائی ہے اور ایک فضل اختصاصی ہے. فضل جزائی اس فضل کو اور فضیلت کو کہا جاتا ہے جو کسی عمل کے بدلے میں، کسی نیکی کے بدلے میں، کسی کردار کے بدلے میں عطا کیا جائے. اگر تقوی اختیار کرو گی، اگر نامحرموں سے بات نہیں کرو گی، اگر یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو پھر آپ کسی عورت کے برابر نہیں ہیں، آپ سب سے افضل ہیں. یہ ہے فضل جزائی. اور ایک ہے فضل اختصاصی، جو عمل کے بغیر اللہ نے مخصوص کر دیا ہو، جسے فضیلت کے لیے مخصوص کر دیا. اور اہل بیت فضل اختصاصی کے حامل ہیں، اور ازواج اور اصحاب فضل جزائی کے حامل ہیں. نیکیاں کریں گے تو یہ فضیلت ہے، اچھے ہوں گے تو یہ فضیلت ہے، لیکن اہل بیت ذاتاً اچھے ہیں. اہل بیت کو اللہ نے خلق ہی اچھا کیا ہے. اس قانون کے مطابق ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے، اس سے بڑے، اس گھر سے بڑا گھر نہیں ہے. اور دل کر رہا ہے کہ وہ جملہ بھی سنا دوں کہ جب سورہ مبارکہ نساء کی 36ویں آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو. اصحاب تشریف فرما تھے، پوچھا ایک صحابی محترم نے، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ انبیاء وہ صنف ہے انسانوں میں، انسان آئے اکمل میں، جن کے ہاں اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ان کے گھر میں. لہٰذا جس گھر میں مسلسل اللہ کی بات ہوتی ہے ان گھروں کو بنانے کا حکم ہے. نبی مکرم نے فرمایا وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں. بات پوری ہو گئی تھی، جواب آ گیا تھا اور سرکار نے جواب دے دیا تھا. لیکن اللہ کی مصلحت اور ایک بزرگ کی خدمت، جس کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے. برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی اور کہا ہذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر اشارہ کیا ایسے، ہذا المکان، وہ مکان علی و بطول کا ان میں سے ہے. تو نبی مکرم نے فوراً فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. انبیاء کے گھروں سے افضل جب علی و بطول کا گھر ہے تو علی و بطول انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہو سکتے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان. یہ پاکستان میں ہمارے ایک عرصہ پہلے ایک بڑی گرم بحث تھی. ہمارے ایک مولانا عالم دین نے ٹی وی چینل پہ فرما دیا تھا کہ مولا علی تمام انبیاء سے، ہمارے نبی کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو بڑا شور مچا تھا، FIR کٹنا شروع ہو گئی اور کہا گیا جی توہین انبیاء ہو گئی، اور علی کو انبیاء سے افضل کہنا یہ انبیاء کی توہین ہے. تو آپ کی دعاؤں سے ہمیں جواب دینے کا موقع ملا اور ہم نے کہا کہ اگر علی کو انبیاء سے افضل کہنا یہ انبیاء کی توہین ہے تو حضرت ابوبکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے. ہم بھی FIR کٹوائیں گے کیونکہ توہین اہل بیت کا قانون بھی پاکستان کے اندر موجود ہے. تو بیوت الانبیاء سے جب اہل بیت کا گھر افضل ہے
تو اہل بیت انبیاء سے افضل کیسے نہیں؟ اور وہ سوال بھی حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کو تسلی ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی کیونکہ برسی اور شش ماہی ہے تو بیویوں کی دو سیدانیوں کی دو خواتین کی دونوں عزادار اور دونوں وزادار بڑے خاندانوں کو چلانے والی خواتین تھیں اور بڑے خاندان کو جوڑ کر چلانے والی خواتین تھیں. میں تقوی منزل جے پور گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی حویلی، اتنا بڑا مکان جس میں الحمدللہ ایک بہت بڑا خاندان آباد ہے. اللہ اس گھر کو ہمیشہ آباد رکھے اور اس گھر میں رہنے والوں کو آفات عارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. ان کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. چاہوں گا آپ ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے مدینہ لے چلیے. مدینہ منورہ میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے بلکہ وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. اور دروازہ بھی وہ دروازہ وہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہو، وہ در انبیاء کے دروں سے افضل کیسے نہیں ہوگا؟ وہ اسی گھر کا در ہے جسے جلایا گیا ہے. دروازہ نیم سوختہ ہو گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام انفس سے کہا کہ اسے لات مار کے لگت مار کے گرا دے. اس نے اپنی لگت ماری تو جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ جا کے گرا اور سیدہ اس دروازے کے نیچے تھی. اور آیت اللہ فضل اللہ کمپانی فرماتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کے پہلو کو توڑ ڈالا. اور اس وقت آواز آ رہی تھی یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. اس وقت میں امیر المومنین کو رسیاں ڈال کر لے جایا گیا. وہ بڑا تھا کہ جب امیر المومنین نے جناب زہرا کو غسل دیا اور سیدہ کو غسل دیتے ہوئے سیدہ کے ٹوٹے ہوئے پہلو کو دیکھا اور گریہ کرتے ہوئے باہر آئے. وہ منظر بھی بڑا سخت تھا جب بچوں نے ماں سے رخصت لی، اور وہ منظر بھی بڑا سخت تھا جب ماں کا جنازہ رہا. اللہ کسی جوان ماں کو کہ جس کے بچے چھوٹے ہوں اسے دنیا جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کا آخر ہوگا کیا. لہذا مولا علی سے فرمایا میری زینب کا یہ مزاج ہے، میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کی یہ عادتیں ہیں، ان کا خیال رکھو. اور پھر اس کیفیت میں رخصت ہو رہی ہیں. اور جب جنازہ رخصت کے لیے رکھا گیا اور بچوں نے ماں سے رخصت لی ہے تو آیت اللہ فاطمینیہ حضرت مولانا نفیس حیدر کو بھی یاد ہے، حضرت آیت اللہ فاطمینیہ سے میں نے حرم میں حضرت معصومہ قم میں یہ مصائب سنے تھے. وہ فرمانے لگے کہ کیونکہ بی بی کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، رات کی تاریکی میں دفنا دینا اور کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ میں دفنائی جا رہی ہوں. فرماتے ہیں کہ بچوں کو جب بلایا ماں سے ملنے کے لیے تو بچے ہیں، ان کی آواز بلند ہوتی، روتے آواز بلند ہوتی، سارے محلے کو پتہ چلتا اور وہ لوگ آ جاتے جنہیں آنے سے جناب زہرا نے روکا کہ کوئی میرے جنازے میں شریک نہ ہو. تو حضرت آیت اللہ فاطمینیہ فرماتے ہیں کہ آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے. آستینیں دانتوں میں دبی ہوئی تھی اور حسنین اور زینب گھٹ کے اپنی ماں کے جنازے. وہ رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ، وہ علی کی تنہائی، وہ حسنین کی زینب کا ماں سے بچھڑنا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. مغفورہ سیدہ رئیسہ سلطان اور سیدہ زاہدہ بیگم کی درجات کو بلند فرما. انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. جنت عطا فرما. پسماندگان کو اسی طرح اس سے بہتر انداز سے کار خیر کی توفیق عطا فرما. تعجیل فرما. مزید 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس کروں گا. سیدہ رئیسہ سلطان بنت سید شمشاد علی اور سیدہ زاہدہ بیگم بنت سید شمشاد علی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يا محمد وعلى آله